اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں زبان ٹی وی یو ایس اے انٹرنیشنل کا اصلاحی پروگرام روزمرہ زندگی اور اسلامی تعلیمات۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے بدلتا ہوا سعودی عرب اور امت مسلمہ۔ ناظرین، یہ وہ بہت اہم اور ضروری موضوع ہے جس پر پوری امت مسلمہ کو متفقہ طور پر ایک لائحہ عمل طے کرنا تھا اور ایک آواز بلند کرنی تھی اس کے لیے، لیکن چند ایک انفرادی شخصیات کے علاوہ کسی تنظیم کی طرف سے یا کسی ملک کی طرف سے ابھی حالیہ او آئی سی کانفرنس بھی ہوئی ہے، اس میں بھی اس حوالے سے کوئی ڈسکس نہیں ہوا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ، جس کا نام حجاز مقدس تھا اور بعد میں اس کا نام بدل کر سعودی عربیہ رکھا گیا، امت مسلمہ کے لیے یہ ایک بہت اہم حیثیت رکھتا ہے اس حوالے سے کہ ہماری عقیدتوں کا اور اجتماعی عبادات کا مرکز و محور ہے۔ وہ اجتماعی عبادات کیا ہے؟ وہ حج ہے اور عمرہ ہے، یعنی لوگ پوری دنیا سے امت مسلمہ وصول ثواب کے لیے اور عقیدت و احترام کا اظہار کرتے ہوئے ذوق اور شوق کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے اور حج بیت اللہ کے لیے سعودی عربیہ جاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جب کہ پوری دنیا سے مسلمانوں کا حج کے موقع پر اجتماع ہوتا ہے، حج کے موقع پر امت مسلمہ کے لیے جو ایک پیغام پوری دنیا میں جانا چاہیے ان کے اتفاق و اتحاد کے لیے اور مسلم امہ کی یکجہتی کے لیے، ان کی تعمیر و ترقی کے لیے، اور مسلم دنیا میں جہاں جہاں لوگ ظلم و ستم کا شکار ہیں، پسماندہ ہیں، ان کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کیا جاتا اور پوری دنیا سے آئے ہوئے افراد جو عرفات میں جمع ہوتے ہیں، وہاں سے وہ ایک پیغام لے کر جاتے اور پھر اجتماعی طور پر پوری امہ کے لیے ایک لائحہ عمل طے ہوتا اور اس پر عمل بھی ہوتا، صرف زبانی نہیں، اس پر عمل بھی ہوتا۔ آج بدنصیبی سے وہ جگہ اور وہ پاک سرزمین جہاں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا اور وہ نور جو جس سرزمین سے نکلا تھا، آج وہ سرزمین بے نور ہوتی جا رہی ہے۔ اور اسی تناظر میں دیکھیں گے کہ مسلم امہ کی بھی آج زبوں حالی اور ان کی بے حسی کہہ لیجئے امت مسلمہ کی، کہ جو اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ سو آج امت مسلمہ کی اس حساسیت کا احساس کرتے ہوئے اور اس ضروری موضوع پر ڈسکس کرنے کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں زبان ٹی وی یو ایس اے کی انتظامیہ کو کہ آج انہوں نے پوری امت مسلمہ کی نمائندگی کرتے ہوئے اور ایک درد کو محسوس کرتے ہوئے، وہ درد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ یعنی مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے، کہ جسم کے اگر کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی اگر ہماری آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو صرف آنکھ کو درد فیل نہیں ہوتا، پوری باڈی اس کا درد محسوس کرتی ہے۔ اگر ہاتھ میں درد ہوتا ہے، کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے پاؤں میں، تو صرف پاؤں کی وہ جگہ جہاں پر کانٹا چبھتا ہے صرف وہی جگہ متاثر نہیں ہوتی بلکہ پوری باڈی میں اس کا درد محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح مثال دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امت مسلمہ بھی ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ جب کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے
جسم کو تکلیف پہنچنی چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران اور وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں اور صاحب اختیار ہیں، وہ بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو وہ تیار کرتے، ان کی تربیت کرتے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے اسی ہمارے ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا ہے پاکستان، اس کا ایک حاکم گزرا ہے. وہ یہ کہا کرتا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرنا کیا پاکستانیوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ایک ٹھیکہ کیا ہوتا ہے. سو اس طرح کے حکمران جب مسلمانوں کو ملیں گے تو پھر ان کے نظریات، ان کے خیالات اور ان کے جو اقدامات ہوں گے وہ بھی ایسے ہی ہوں گے. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان اسکالر ممتاز عالم دین دارالعلوم انوار القرآن خطابیہ کے شیخ الحدیث مفتی علامہ مفتی عبدالستار چشتی صاحب، وہ آج کے ہمارے مہمان ہیں اور وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں ملتمس ہوں علامہ مفتی عبدالستار چشتی صاحب سے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے بدلتا ہوا سعودی عرب اور امت مسلمہ، سب سے پہلے تو علامہ عبدالستار چشتی صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں ویلکم کہتا ہوں. اور میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ سعودی عربیہ کب سے ہوا ہے؟ یہ تو حجاز مقدس تھا، اور یہ سعودی عرب کب سے ہو گیا ہے؟ اس پر آپ روشنی ڈالیے. اور یہ جو جزیرہ عرب یا سعودی عربیہ کہا جاتا ہے، جزیرہ عرب کہا جاتا ہے، تو جزیرہ میں یہ جزیرہ کسے کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ مولانا نثار مغل صاحب، آپ نے مدعو فرمایا. آج کا جو ٹاپک، جو عنوان آپ نے چنا تھا، موضوع بحث جو ہے وہ بدلتا سعودی عرب اور امت مسلمہ کے حالات و واقعات. سعودی عربیہ جو آپ نے سوال کیا کہ جزیرہ یا سعودی عرب کب سے بنا، اصل یہ دیکھا جائے کہ کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں. اس طرح حدیث میں ہمیں الفاظ ملتا ہے، جزیرۃ العرب کا ملتا ہے. حضور نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ حجاز کا ہمیں سننے کو ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر 1932 سے المملکۃ العربیہ سعودیہ کا لفظ سننا ہم شروع کرتے ہیں. تو جزیرہ جغرافیائی اعتبار سے ایسے خشکی کے حصے کو کہتے ہیں جس کے چاروں اطراف میں پانی ہو. عرب جو ہے یہ سعودی عرب جو عرب ہے، جزیرۃ العرب، اس کو جزیرہ نما عرب کہتے ہیں. یعنی اس کے تین، جزیرہ نما عرب اور جزیرے میں فرق ہی ہوتا ہے. جزیرہ نما عرب کا مطلب یہ ہے کہ وہ خشکی کا ٹکڑا جس کے تین حصوں میں کیا ہو، پانی ہو، اور ایک حصہ اس کا کس کی طرف ہو، خشکی کی طرف ہو. جس طرح ہم اگر عرب کی آپ جغرافیائی لوکیشن کو آپ دیکھیں، ٹیریٹری کو آپ دیکھیں، تو جزیرہ عرب کے تین اطراف میں پانی ہے: بحر احمر، بحر ہند، بحر عرب، اور خلیج کے کچھ حصے لگتے ہیں، خلیج فارس اور عمان کے، یہ تین حصے. اور شمالی جو چوتھی طرف، شمالی طرف ہے، وہ اس کا عراق اور شام اور اردن سے اس کا صحرائی علاقہ لگتا ہے، خشکی کا حصہ لگتا ہے. تو اسی حساب سے اس کو جزیرۃ العرب کہتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں جزیرۃ العرب کا جو حصہ تھا وہ کتنا تھا، اس کے حدود و قیود کیا تھے، خود کی حدود کیا تھی. کیونکہ یہ استعماری دور کے اندر، یا فرسٹ ورلڈ وار یا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا کے جو نقشہ جات میں تبدیلی آئی ہے، ان کے حصوں میں تبدیلی آئی ہے، ان کے حدود و قیود میں تبدیلی آئی ہے. فاصلے بنی، ایک ملک کے تین چار ملک بن گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں جب جزیرہ عرب کہا جاتا تھا تو اس سے مراد سعودی عرب مراد تھا، عمان مراد تھا، متحدہ عرب امارات جو 7 ریاستوں کا مجموعہ ہے وہ مراد ہوتا تھا، کویت، قطر، بحرین، عراق اور اردن کے کچھ حصے. مطلب اب یہ جو 7 ممالک اور عراق اور اردن کے کچھ حصوں کو ملا کے 8 ممالک جو بن گئے ہیں، یہ حضور کے دور مبارکہ میں پورے حصوں کو جو ابھی موجودہ یہ 8 ممالک ہیں، ان کو جزیرۃ العرب کے نام سے پکارا جاتا تھا. اور حجاز کا مطلب عربی میں حاجز یا حجاز کا مطلب آڑ ہوتا ہے، کہ روکنے والی چیز ہوتی ہے. تو مکہ اور مدینہ اور طائف کے کچھ علاقے کو حجاز تو کہتے ہیں، لیکن نجد اور تہامہ کے مابین جو فصل جو علاقہ قائم کرتا ہے اس کو حجاز سے تعبیر کرتے ہیں. اور مسلمانوں کے 2 محترم
اور مکرم اور مقدس شہر مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ جس جگہ پر واقع ہے اس کو حجاز مقدس کہا جاتا ہے۔ ہماری یہ تاریخ کا المیہ ہے، تاریخ کے اندر ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ 1443 یہ ہجری گزر چکی ہے۔ اسلامی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک، پھر خلفاء کا دور مبارک، پھر بنو امیہ کا دور، پھر بنو عباس کا دور، پھر بڑی اگر ہم دیکھیں خلافتوں کا نظام کو تو عثمانیہ خلافت، اور نیچے پھر بہت ساری دوسری خلافتیں یا دوسری جو حکومتیں تھیں وہ قائم ہوتی رہتی تھی، لیکن کسی نے خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ خلافت کا اعلان بنو عباس یا بنو امیہ، بنو عباس اور پھر عثمانیوں نے کیا تھا۔ نیچے اور مختلف ریاستیں بنتی گئی، فاطمی ہو گئے، ہمدانیہ ہو گیا، غزنوی، سلجوقیہ، ایوبیہ، مملوکہ، یہ سب بنتے رہے، لیکن اس علاقے کا نام حجاز ہی رہا۔ جزیرۃ العرب کو جزیرۃ العرب ہی کہتے رہے، لیکن یہ 1932 میں آ کر باقاعدہ طور پر اس علاقے کا نام تبدیل کر کے ایک قوم، ایک قبیلے اور ایک شخص کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ یہ وہ علاقہ جو امت مسلمہ کا مرکز تھا، محور تھا۔ مسلمان یہاں جاتے، کوئی مہاجر مکی کہلاتا، کوئی مہاجر مدنی کہلاتا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی پابندی نہیں تھی کہ کفیل کا بندوبست کیا جائے۔ مسلمان جہاں بھی تھا، جس طرح بھی تھا، جب بھی چاہتا مکہ جا سکتا تھا، مدینہ جا سکتا تھا، کیونکہ ان کے یہ شہر تھے، ان کے یہ مذہبی مقدس مقامات تھے، یہاں کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ لیکن خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد 1932 میں چونکہ یہ ابن سعود ایک خاندان تھا، اس کے بیٹے عبدالعزیز بن سعود نے 2-3 بار تو انہوں نے حملہ کیا، ناکام ہوئے تھے، تو پھر یہ 1932 میں آ کے چونکہ قبضہ اس علاقے میں کر دیا تھا تو برطانیہ کی مدد سے، تو پھر اس کا باقاعدہ آفیشل طور پر اس کا نام رکھا گیا المملکۃ العربیہ السعودیہ، نیشنل اسٹیٹ آپ کہہ سکتے ہیں، ایک نیشن اسٹیٹ بن گیا۔ پوری ملت کا ایک علاقہ تھا، مقدس شہر تھا، لیکن ایک محدود ایک قوم کی طرف اس کو کیا کر دیا گیا، منسوب کر دیا گیا۔ اور کفیل جیسی ایک غلامی کا ایک نیا تصور، کفیل جیسا کہ جو اگر اس علاقے میں جائے گا اور جا کے تجارت کرنا چاہے گا یا رہنا چاہے گا تو اس کو پھر ایک کفیل کا بندوبست کرنا پڑے گا، یا کوئی وزٹ ویزے پہ جاتا ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حج عمرہ کرنے جاتا ہے تو اس کی بھی کچھ شرائط و قواعد لگا دی۔ تو بات سر یہ کہ 1932 میں اس کا نام پھر کیا پڑ گیا؟ ویسے جزیرۃ العرب یہ سارا علاقہ جو آج کل 8-7 ملکوں میں اور 8 عراق اور اردن کے کچھ علاقوں پر مشتمل ہے، یہ جب ٹوٹا تو یہ 8 حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہ 8 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور 1932 میں اس کا نام المملکۃ العربیہ السعودیہ رکھا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ امت مسلمہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، مرکز ختم ہو چکا تھا، مرکز کے خلاف بغاوت لانس آف عربیہ کے ذریعے یا برٹش جاسوسوں کے ذریعے یا حکومت کے ذریعے قائم ہو چکی تھی، تو اس کے بعد خواہ ناخواہ اس کو برداشت کرنا ہی پڑا۔ جی تو اب بہت آپ شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے بہت سے مختصر سے وقت میں حجاز مقدس سے سعودی عربیہ کی ہسٹری بیان کی۔ ناظرین، آج کے موضوع سے ریلیٹڈ پاکستانی کنٹرول کشمیر، جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، آزاد کشمیر کے ایک معروف شاعر جناب اکرم سہیل صاحب کی ایک نظم ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ وہ نظم جو انہوں نے ابھی سعودی عربیہ کی موجودہ صورتحال جو بدلتا ہوا سعودی عربیہ ہے اس پر انہوں نے ایک نظم کہی ہے، اور ایک اس میں بہت خوبصورت پیغام بھی ہے۔ شامل کرتے ہیں نظم جناب اکرم سہیل صاحب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ چند روز سے آپ سعودی عرب میں لبرلزم کی ایک نئی جو وہاں پر لہر آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں سن رہے ہوں گے۔ میں نے بھی اس نئے صورتحال کے بارے میں ایک نظم لکھی ہے، اس کا عنوان ہے سعودی ماہی لبرل ہو گیا۔ تو آپ کی سماعت کی نظر ہے کہ سانو چند جیا مکھڑا وکھا کے، سانو چند جیا مکھڑا وکھا کے، سانو سو پلیکھے پا کے، سانو چند جیا مکھڑا وکھا کے، سانو سو پلیکھے پا کے، سانو جنتاں دے ٹکٹ پھڑا کے، سانو جنتاں دے ٹکٹ پھڑا کے، تے سعودی ماہی لبرل ہو گیا، سعودی ماہی لبرل ہو گیا۔ تے جس نو جہاد کیا اسی ٹر پے، جس نو جہاد کیا اسی ٹر پے، بچے اسی قتل کراندے رے، بچے اسی قتل کراندے رے، ساڈے ہتھاں وچ بم پھڑا کے، ساڈے ہتھاں وچ بم پھڑا کے، تے سعودی ماہی لبرل ہو گیا، تے سعودی ماہی لبرل ہو گیا۔
ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ, ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ, ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ, ਸੌਦੇ ਇੱਥੇ ਖੂਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸੌਦੇ ਇੱਥੇ ਖੂਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਊਦੀ ਮਾਹੀ ਲਿਬਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਊਦੀ ਮਾਹੀ ਲਿਬਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਿਨੇਮੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਉੱਥੇ ਮੈਰਾਥਨ ਹੋਈਆਂ, ਸਿਨੇਮੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਉੱਥੇ ਮੈਰਾਥਨ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਚਲਾਈਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਭੁਰ ਕੇ ਅਬਾਏ ਹਟਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਭੁਰ ਕੇ ਅਬਾਏ ਹਟਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਊਦੀ ਮਾਹੀ ਲਿਬਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਭੁਰ ਕੇ ਅਬਾਏ ਹਟਾ ਕੇ, ਸਊਦੀ ਮਾਹੀ ਲਿਬਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਜਿਹਾ ਮੁਖੜਾ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ 100 ਭਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਟਿਕਟ ਫੜਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਊਦੀ ਮਾਹੀ ਲਿਬਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, सऊदी माही लिबरल हो गया। सरदार चिश्ती साहब क्या कहेंगे? मैं इसी हवाले से सवाल करूंगा जो कुछ हमारे शायर कह गए कि सानू जन्नतां दे टिकट फड़ा के सऊदी माही लिबरल हो गया। एक तरफ पूरी दुनिया से लोग आए और वहां पर जो म्यूजिक शो के नाम से एक शो किया गया और जिसमें 1,70,000 या कमो बेश लोग शरीक हुए, और दूसरी तरफ उन्होंने उम्र पे पाबंदी लगाई हुई है और मुकद्दस मकामात पर जाने पर उन्होंने जुर्माने आयद किए हुए हैं। और ये सूरत हाल है जो हमारे लिए मॉडल बना हुआ था। कभी हम सुनते थे, लोग मिसाल देते जी सऊदी अरब में तो ये हो रहा है, तो यहाँ तो ये नहीं हो रहा। तो आज वो लोग क्या कहेंगे और आप इस हवाले से क्या तबसरा करेंगे जो एग्जाम्पल पेश करते थे सऊदी अरेबिया को? अब एक तरफ ये जो म्यूजिक शो और फिर तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा देना, उसको दहशतगर्द करार दे देना, इस सूरत हाल पर क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये कि किसी भी कौम या किसी भी हुकूमत के बारे में तजिया लगाने से पहले उसके बैकग्राउंड को, उसके पास्ट को, उसके माजी को देख लेना चाहिए। अल-मुमलिकतुल अरबिया सऊदिया की तारीख को इतनी पुरानी नहीं, 100 साल है। जो आई ही बदमाशी की उस पर हो, और उसके साथ साथ इसकी इब्तिदा आप देख लें कि किस तरह इसने एक तो ये कि खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया, उस पर उनका साथ दिया, ब्रिटिश को साथ दिया, फिर उसके साथ साथ उलमा अहले सुन्नत के साथ, मशाइख अहले सुन्नत के साथ किस तरह का मामला किया, आसार सहाबा, आसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामी तारीख के जितने भी आसार थे, तबर्रुकात थे, उन सब के साथ जो जो कुछ किया वो तारीख के अंदर रकम है, अखबारात में तहरीरी तौर पर मौजूद है। तो ये तो होना ही था, क्योंकि इनकी इब्तिदा बुनियाद ही इस्लाम के उस रूह और उस बुनियाद पर नहीं थी, क्योंकि 1443 साल हिजरत को हो चुके हैं, 1443वीं हिजरी चल रही है। इस 100 साल के अंदर इनको उरूज मिला और वे उरूज को भी संभाल ना सके। बज़ाहिर ज़ाहिर सी बात है कि शिद्दत पसंदी अगर इस्लाम की हदूद के अंदर, शिद्दत पसंदी का मतलब ये कि इस्लाम की हदूद के अंदर रहकर आप इस्लाम का निज़ाम नाफिज करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन एक फ़र्द वाहिद की ज़ाती तफर्रुदात या उसकी ज़ाती राय को आप इस्लाम बनाकर पेश करेंगे तो उसका नतीजा फिर यही निकलता है कि इस्लामी तबर्रुकात या आसार को क्या किया गया, मिटाया गया, और अपनी रॉयल फैमिली के आसार को, अपने बादशाहों के आसार को, और अभी कोई इंडियन एक्टर्स आए थे और उनके आसार को महफूज किया गया। फिर उसके साथ साथ एकदम से आप कहें कि सऊदी अरब चेंज हो गया, एकदम से चेंज नहीं हुआ। चेंज होने में, ये चेंज हो ही रहा था, ये बदले ही नहीं थे। आप अंदाजा लगाएं कि जब पेट्रोल निकला तो फिर अरामको कंपनी ज़हरान दमाम के इलाके में बनी, तो वहाँ पूरी एक कॉलोनियाँ बनी थी कि जो एक अमरीकी कॉलोनी थी उसके अंदर किसी इस्लाम का तो नाम ही नहीं था। अब तो बाकायदा कैसीनो सेंटर बन गए, शराब खाने बन गए, कंसर्ट हो गया, उसके अलावा सिनेमा खाने बन गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनी। तो बात सारी ये कि किस हैसियत से बनी। निज़ाम तो इस अल-मुमलिकतुल अरबिया सऊदिया की हैसियत से बनी है, क्योंकि इस्लाम का तो इसमें नाम ही नहीं है। एक कौम परस्त रियासत है। मुसलमान उन दो मुकद्दस जगहों की वजह से इनसे मोहब्बत करते थे, ये अपने आप को खादिमुल हरमैन अश-शरीफैन तो कहते थे। मुसलमान इस वजह से उनकी इज्जत और एहतराम करते थे, लेकिन हरमैन शरीफैन की इज्जत और एहतराम को पामाल करना और उसके कुर्ब के इलाकों के अंदर इस तरह फ़ाशी और उरियानी को फ़रोग़ देना, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का मिस्दाक तो बनेंगे कि वैलुन लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़तरब, हलाकत है उन अरब के लिए उस शर और उस बुराई से जो करीब आ चुकी है। इस हदीस के रावी फरमाते हैं आगे कि आप सल्लल्लाहु मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है
فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی، پھر آگے فرمایا کہ فتنن کا قطع اللیل المظلم، عرب کے لیے ہلاکت ہے اس شر اور اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے، اس پر فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح برسیں گے۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، ایک بندہ صبح مومن ہوگا اور شام کو وہ کافر ہوگا۔ اگلی جو حدیث کا حصہ ہے اس کو آپ دیکھیں کہ یبیع قوم دینہم بعرض من الدنیا قلیل، دنیا کے قلیل مال، عیش و عشرت، متاع، یورپ کو خوش کرنا یا بظاہر ماڈریشن کا نام یا جدت پسندی کا نام لے کر اسلامی روایات کو یا اسلامی تعلیمات کو پامال کرنا، وہ بھی اسلام کے ہی مرکز میں، یہ بہت بڑی جرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک قوم اپنے دین کو قلیل دنیا کے مال کے عوض بیچے گی۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت المتمسک بدینی کالقابض علی الجمر او علی الشوک، حضور نے فرمایا کہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت اس جگہ پر دین پر قائم رہنے والا اس طرح ہوگا جیسے اپنے ہاتھ میں انگارے کو پکڑنے والا یا اپنے ہاتھ میں کانٹے کو پکڑنے والا۔ تو بات ساری یہ ہے کہ یہ سب کو پتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ دین کا وہ ظاہری حسن جو روحانیت تھی، دین کا جو باطن تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں اخبرنی عن الاسلام اخبرنی عن الایمان کے بعد جو اخبرنی عن الاحسان کہا تھا، اس کا انکار کرنے کی یہ کیا تھی؟ ایک سزا بھی آپ کہہ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے جو اسلاف گزرے ہیں ان پر تکفیر اور تدلیل کے تیر برسانا اور جنت البقیع اور جنت المالا کی قبروں کو مسمار کرنا، ان کی بے حرمتی کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب اس کی سزا یا اس کا نتیجہ ہے۔ تو جو شخص اسلام کی جو بنیادی ارکان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آثار ہیں، ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، جو قوم یا جو ملک، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا، ویل للعرب من شر، کا ایک طرف کا یہی نتیجہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ آیت قرآن مجید کے اس میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بے حیائی اور یعنی پھیلے مومنین میں، تو اللہ فرماتا ہے لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے اور دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو بات ساری یہ ہے کہ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ بظاہر اللہ تعالیٰ کی خفیت، بظاہر تو ایسا لگتا تھا کہ اسلامی نظام کا نفاذ ہے، اسلام پھل پھول رہا ہے، کہ فحاشی اور یعنی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اچانک سے استعماری قوتوں نے اس طرح کا معاملہ کیا کہ اب جا کے انہی یہود اور یہودیوں سے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جارڈن سے مدینہ کی طرف ایک باقاعدہ سڑک کا اعلان کیا جا رہا ہے، ان کو وزٹ کروایا جا رہا ہے، ان کو اپنا کزن کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم کی ہم اولاد ہیں۔ تو اسی صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جب مرکز کے حکمراں یعنی قوم پرستی پر آ جائیں، عصبیت پر آ جائیں، مرکز کی اہمیت کو نہ سمجھیں، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں، قرآن کی بنیادی تعلیمات کا انکار کریں، تو اسی صورت میں ہم دعائی کر سکتے ہیں اور ریاستی سطح پر احتجاج کر سکتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کے 52 اسلامی ممالک کے اس سے زائد جو اسلامی ممالک ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر آواز اٹھائیں، ان سے بات کریں کہ ایسا نہ کریں، آپ ذمہ دار ہیں، مقدس مقامات آپ کی امانت میں تھا، آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ریاست کا کام ہے، جو اسلامی ریاستیں جتنی بھی ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، لیکن ہائے افسوس کہ جتنی بھی اسلامی ریاستیں، ان کے جو حکمران ہیں، ایلیٹ کلاس ہے، ان کا اسلام کے ساتھ یا نظام اسلام کے ساتھ کوئی اس طرح کا تعلق نہیں جس طرح کا ہونا چاہیے تھا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ استعماری دور میں دوسری جنگ عظیم کے بعد بظاہر تو ہم سیاسی غلامی سے، پوری امت مسلمہ، ایشیا کے، افریقہ کے ممالک سیاسی غلامی سے تو نکل گئے، فرانس کی، برطانیہ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی غلامی سے تو ہم آزاد ہو گئے، لیکن فکری غلامی سے آزاد نہیں ہوئے۔ فکری انٹلیکچوئل انسلیومنٹ کا ہم اب بھی شکار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ احساس ایک کمتری کا شکار ہیں، اس کی وجہ سے انفیریورٹی کمپلیکشن کا شکار ہیں۔ نظام تعلیم، ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ڈویلٹی پر آ گیا۔ پہلے ایک ہی نظام تعلیم تھا جس سے امام راضی پیدا ہو رہے ہیں، اس سے ابن الہیثم پیدا ہو رہے ہیں، اس سے خوارزمی پیدا ہو رہے ہیں، اس سے سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں، طب کے ماہرین پیدا ہو رہے ہیں، فلکیات کے ماہرین پیدا ہو رہے ہیں، علماء پیدا ہو رہے ہیں، صوفیاء پیدا ہو رہے ہیں، محدث پیدا ہو رہے ہیں، مفسر پیدا ہو رہے ہیں، علم نحو اور بلاغت کے ماہرین پیدا ہو رہے ہیں، لغت کے امام پیدا ہو رہے ہیں۔ کسی ایک نظام تعلیم سے
استعماری قوتوں نے سیاسی آزادی تو دے دی لیکن فکری غلام کر کے چلے گئے، احساس کمتری کا شکار کر گئے، نظام تعلیم کو تباہ و برباد کر کے ڈوالٹی کا تصور دے دیا، دو حصے دینی تعلیم الگ دنیاوی الگ۔ اس کے ساتھ ساتھ نظام معیشت اسلام کے ساتھ اعلان جنگ پر قائم ہے کہ سود پر قائم ہے، نظام معیشت جو ہے وہ سود پر قائم ہے۔ ورلڈ بینک کیا ہے، بینکنگ سسٹم کیا ہے، سود لیتے ہیں، سود پہ قرضہ لیتے ہیں، سود پہ قرضہ دیتے ہیں۔ ورلڈ بینک یا اسلامی نظام یہی ہے، وہ معاشی نظام جو چل رہا ہے جتنے بھی ممالک ہیں، نظام معیشت جو ہے جب سود پر چل رہا ہو، فَأَذِنُوا بِحَرْبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کی مصداق ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جب ہم اعلان جنگ کر رہے ہوں گے معاشی میدان میں تو ظاہر سی بات ہے کہ لعنت تو برسے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سیاسی نظام بھی، کہیں شہنشاہ تھے تو کہیں جمہوریت ہے، کہیں جمہوریت کے نام پہ، ظاہر سی بات ہے کہ جمہوریت کا نام تو ہے لیکن کرپشن ہے، بددیانتی ہے، امت کا ہر فرد پریشان بھی ہے، کنفیوز بھی ہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ امت مسلمہ کا 1300 سال 1200 سال عروج کے گزرے، ریز اینڈ فال آف دا نیشن ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ 200 سال یا 100 سال ہمارے زوال کا اتنا ہم پر حاوی ہو گیا، کیونکہ اس زوال کے اندر پھر کیا آیا، ساتھ ساتھ ہمارا جو مخالف تھا اس نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہم سے لے کر اس میں ترقی کی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کی، علم میدان میں ترقی کی، اور ہم جو ہے اس میدان کی طرف نہ بڑے، پیچھے رہے۔ بحیثیت مجموعی کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان کا معاملہ تو کچھ ہو رہے، یہاں پر بھی استعماری قوتوں کا ہی معاملہ تھا، اس وجہ سے یہ معاملہ پیدا ہوا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کو بھی دیکھیں کہ پھر یہاں مذہب ایک طرف اور الہاد ایک طرف، الہاد بھی ایک مذہب بن گیا، ایتھیزم ایک مذہب بن گیا، لبرلزم ایک مذہب بن گیا، سیکولرزم ایک مذہب بن گیا، ریاست کی اس کو سپورٹ حاصل ہو گئی، ریاست اس کو پرموٹ کرنے لگ گئی۔ جب سیکولرزم لبرلزم کو ریاست پرموٹ کرنے لگ جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسی طرح فتنہ و فساد پھیلتا ہے، شک پھیلتا ہے، اور شک کی وجہ سے بہت سارے فتنے پھیلتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ اب سوچنا پڑے گا، اب یہ سوچنا پڑے گا کہ انہیں مل بیٹھ کر کام کرنا پڑے گا، یا کوئی انفرادی کام کریں یا اجتماعی کام کریں، لیکن بھرپور کام کریں کہ جو پرابلمس ہیں ان کو سولو کرنے کے لیے کیا کیا جائے، کام کیا جائے۔ باقی جو کچھ ہوا، میوزیکل کنسرٹ ہوئے، کیسینو کھولے گئے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ سب کو پتا ہے کیوں ہوا۔ وہ ببانگ دہل کہہ رہے ہیں، وہ کسی سے ان کو شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ اس کو پہلے بھی صحیح سمجھتے تھے، اب بھی صحیح سمجھتے تھے، ایک لبادہ تھا، ایک علامہ لباس تھا جو صاحب، اوڑا ہوا آپ تھا۔ نے جو صورتحال بیان کی ہے، اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے، اس وقت اگر امت مسلمہ کو دیکھا جائے تو اسلامی جو ریاستیں ہیں یا اسلام کے نام پر جو ملک قائم ہیں، جو ریاستیں قائم ہیں، اگر دیکھا جائے سعودی عربیہ میں، آپ نے دیکھا ہے، اور جب ہم وہاں جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہاں پر ایسا سسٹم تھا، اذان ہوتی ہے اور دکانیں بند ہیں اور ایک دم سارے مسجد میں جا رہے ہیں۔ اسی طرح وہاں پر جو جس کو سزائے موت دی جاتی ہے، سرعام اس کو پھانسی دی جاتی تھی، چور کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، یعنی اتنی سختی۔ پھر خواتین کے لیے جو پردے کا انتظام، ایون یہ کہ جو یہاں سے یا دنیا میں کسی جگہ سے بھی خواتین آنے والی تھی بغیر محرم کے، ان کے لیے حج اور عمرہ وہ الاؤ نہیں تھا۔ تو یہ ساری جو تربیت تھی، دیکھا جائے ایک طریقے سے نا، تربیت ایسا ہی ہوتی ہے کہ سسٹم جو ہم کہتے ہیں کہ اقتدار کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، تو اتنے سالوں سے تقریباً 1 صدی کے قریب سے یہ سسٹم رہا ہے، اتنی پابندی رہی پردے کی اور نمازوں کی پابندی اور سزائیں دی گئی، یہ ساری صورتحال ایک طرف، لیکن ایک اعلان ہوتا ہے اور اس میں نمازی لوگ بھی ہیں، مولانا لوگ بھی ہیں، وہاں کے عوام بھی ہے، بزنس مین بھی ہیں، سعودی عربیہ میں ہر طبقہ فکر کے لوگ موجود ہیں۔ تو جب اعلان ہوتا ہے یہ سب کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، تو وہاں سعودی عربیہ میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جس کے اندر ایمان کی چنگاری نکلے، کوئی عالم دین، کوئی مولانا، کوئی مذہبی آدمی، کوئی بھی ایسا وہاں پہ نہیں ہے جو احتجاج کرے، جس نے کوئی اس کے خلاف آواز بھی بلند کی ہو۔ اس طرح کا کوئی نظر نہیں آیا، یعنی اعلان ہوا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کو خوشی سے قبول کیے ہوئے۔ کیسا ممکن ہو گیا یہ اس طرح کے سخت سسٹم کے اندر ایسی آزادی ایک دم اور سب فری سٹائل ہو گیا؟
मौलाना साहब, इसको दो तरह से हम इस बात को समझ सकते हैं जो आपने सवाल किया। एक तो ये कि ये कहना कि अल-मुमलिकतुल अरबिया सऊदीया के अंदर इस्लामी निज़ाम अपने आइडियल सिचुएशन में नाफिज था, ऐसा नहीं है। 1932 के बाद दो दीन के पार्टीशन किए गए, एक सियासी, एक मजहबी। मजहबी ओहदों पर सिर्फ आले शेख को रखा जाता था और सियासी ओहदे ज़ाहिर सी बात है कि शहंशाही एक निज़ाम था। इस्लाम का कोई शुराई या खिलाफत का निज़ाम नहीं था कि जिसमें जो है मेरिट पर या एहलियत पर किसी का नफाज हो। एक ख़ानदान की हुकूमत थी सियासत पर, एक ख़ानदान की हुकूमत थी मज़हब के मामलात पर। किसी दूसरे आलम दीन को वहाँ इंटरफेरेंस करने की उस तरह क्या थी, उस तरह उसको अप्रोच भी नहीं थी और ना ही उसके अंदर इतनी उसको अप्रोच दी गई थी। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि ये हो रहा होगा, उलमा अहले सुन्नत तो वहाँ मौजूद है बज़ाहिर, लेकिन ज़राए इब्लाग पर उनका कंट्रोल है, वहाँ की मीडिया उनके बिल्कुल कंट्रोल में है। कोई एहतजाज करेगा भी, ज़ाहिर सी बात है कि एहतजाज तो गैर उस सऊदी अरब से अलग जितने भी इस्लामी ममालिक के उलमा तो कर रहे हैं, बहैसियत मजमूई किसी रियासत के ओहदेदार ने इस पर एहतजाज नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब रियासत जानती है, क्योंकि अब ये वो एक मरकज़ की हैसियत नहीं रही। पहले एक मरकज़ होता था, अब 52 से ज़्यादा ममालिक हैं, 52 से ज़्यादा अमीरुल मोमिनीन हैं, 52 से ज़्यादा हुकूमतें हैं, तो हर एक का अपना ज़ाती मफाद है, हर एक अपने मफाद को सामने रख कर सोचता है। एक बात तो है। फिर दूसरी बात ये कि एक होता है इस्लामी रियासत और एक होता है मुसलमानों की रियासत। इस्लामी रियासत वो होती है कि जिसका निज़ाम हुकूमत, निज़ाम मईशत और निज़ाम अदालत और निज़ाम माशरत इस्लाम की उन उसूलों पर हो, इस्लाम की बुनियादों पर हो, वो कहलाता है। उसके बाद और फिर एक मुसलमानों की रियासत का मतलब ये है कि मुसलमान जिसमें हुकूमत करते हैं, हुकूमत हाकिम होते हैं, चाहे जमहूरियत के ज़रिए हों, शहंशाद के ज़रिए हों, इस्लाम की बुनियादी अरकान अदा करने की आज़ादी होती है। लेकिन इस्लाम की बुनियादी लेकिन इस्लाम का जो पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम है, उसको निफाज करने के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई आवाज नहीं उठा सकता। क्यों? हम दौरे जवाल में हैं, उरूज में नहीं, दौरे जवाल में हैं। दौरे जवाल के अंदर हमें फिर उरूज के किस्से इबरत तो दे सकते हैं, आगे बढ़ने का हौसला तो दे सकते हैं, लेकिन हमें उस खामियों, उन कोताहियों को देखना चाहिए, उन खामियों, उन कोताहियों को देखना चाहिए जिसकी वजह से ये सब हुआ। मैं फिर कहता हूं कि सऊदी अरब की तारीख 100 साला है तकरीबन। इस 100 साला तारीख को देख लिया जाए। उलमा ने इस पर काम किया है, साफियों ने भी किया है। इब्तिदा किस तरह हुई, क्या हुआ, कितनी शिद्दत हुई, क्या किया गया, एहतजाज भी रिकॉर्ड कराए गए। उसके बाद क्या हुआ, पेट्रोल निकलने के बाद के मामलात क्या हुए, अब आरामको कंपनियां किसकी हैं, वहाँ कौन तिजारत करता है, मुसलमान वहाँ जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है। बाज़ाहिर तो बहुत अच्छी बातें थी कि अजान पर दुकानें बंद हो जाएं, इस्लामी हुदूद और ताज़ीरात जो सजाएं हैं उसका इजरा हो, लेकिन असल तो अभी बात खुली कि यकदम से बदल गया है। इस वजह उसकी ये है कि ये इस्लाम का कोई शुराई खिलाफत का निज़ाम नहीं था, ना ही जमहूरियत का वो निज़ाम था जो यहाँ कहा जाता है कि जमहूर की राय इस्लाम इस्लाम के मातहत रहे कि जो इस्लामी जमहूरिया के तहत हो, वैसा नहीं है। क्योंकि वहाँ ज़ाहिर सी बात है कि शहंशाद का निज़ाम है और शहंशाह के हुक्म के खिलाफ करना तो बगावत कहलाती है, गद्दारी कहलाती है और उसको सजा मिलती है। ये वजह हो सकती है, उसके अलावा और बाकी एहतजाज किया होगा क्योंकि ज़राए इब्लाग किसी भी रियासत के अंदर जो ज़राए इब्लाग इस्तेमाल होते हैं उसके कंट्रोल में होते हैं, तो मुमकिन है कि वो उसका उनकी की तशहीर ना कर रहे हो, उसको आगे ना पहुंचा रहे हो। ये वजह हो सकती है। बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि ये तो अंदरूनी सऊदी अरेबिया के हालात और जो वहाँ के रद्द अमल का ना होना या होना, इस पर आपने रोशनी डाली। अब हालिया में ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने अफगानिस्तान में मुसलमानों पर जो जुल्म और सितम हुआ, उनको जेलों में डाला गया, वो भूखे रहे, कश्मीर, फलस्तीन, बोस्निया, पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जो हो रहा है, तो अभी उन्होंने अफगानिस्तान के तालिबान की हुकूमत आने के बाद अपना नाम पैदा करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस की। तो क्या जो अभी सऊदी अरेबिया की मौजूदा सूरत हाल है, हमारी पूरी दुनिया से मुसलमानों को उम्रे के लिए आना मना है, जबकि फैशन शो हो रहे हैं, वहां पर लाखों की तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या ओआईसी को कुछ इस हवाले से अपना किरदार अदा नहीं करना चाहिए?
बात सर ये है कि OIC को भी कहे, हर रियासत इनफरादी सतह पर भी करे और कलेक्टिवली भी करे, लेकिन बात सर ये है कि OIC को बड़ा का हेड कौन है? सऊदी अरब ही है, ठीक है। फिर उसके अलावा माशी तौर पर मजबूत भी है। फिर उसके अलावा जो गरीब ममालिक हैं या तरक्की पजीर ममालिक हैं तो उसको इमदाद देना, फंडिंग करना, वो सऊदी अरब ही करता है। बात अब ये है कि हम क्या करना चाहिए, उम्मत मुस्लिमा को क्या करना चाहिए। तो अगर सऊदी अरब को कहा जाए कि भाई आप जो है फवाशी और यानी फैला रहे हैं, तो वो पाकिस्तान को भी कहेगा कि आपके यहाँ भी फवाशी और यानी है। वो तुर्की को भी कहेगा। फवाशी और यानी तो रियासती सतह पर फवाशी और यानी तो फैली हुई है, हर जगह फैली हुई है, हर रियासत में फैली हुई है। तो बात सर ये कि हम में से हर एक को अपनी अपनी गिरबान में झांकना भी चाहिए और खुद भी कोशिश करें, अमली एक नमूना पेश करें। पर यह है कि ये कलेक्टिवली एक बात है कि सारी इस्लामी रियासतें मिलकर एक ब्लॉक बनाएं, बात करें, सफारती एतबार से बात करें, OIC के इजलास में इस पर बात करें, लेकिन बात नहीं की गई और इस पर कोई तवाना आवाज भी नहीं आई अभी तक कि जिसने इस पर बात की हो कि भाई ऐसा ना हो, मुकद्दस मकामात हैं, उसकी हुर्मत का, उसकी तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। ये वही मक्का मुकर्रमा है जिसके रब करीम कुरान मजीद में कसम कहता है कि ला अक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ये वही मक्का मुकर्रमा है जो हुर्मत वाला है, हुर्मत वाला घर है, इसके अंदर काबा है, सिमत किबला मुसलमान इसकी तरफ रोजाना 5 वक्त मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाए विलादत है, मदीना मुनव्वरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाए मकान मदफन है, इस्लामी तारीख के सारे आसार वही हैं, जन्नतुल बकी जन्नतुल माला वही है। तो ये तो एक बैसियत मुसलमान उलमा की भी जिम्मेदारी है कि उलमा की जो हर मसालिक के जो उलमा है अपने अपने नुमाइंदों के एतबार से अपनी अपनी हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उनसे बात करें, ताकि सफारती एतबार से इस बात को उठाया जाए और एक जो है इस मसले को क्या किया जाए, हल किया जाए। ताकि कम अज कम जो उम्रे की इन्होंने पाबंदियां लगाई हैं ये बहाल हो जाए। बहुत शुक्रिया। एक आपसे ये सवाल है कि उम्मत मुस्लिमा एक तो इज्तिमाई तौर पर इसका एहतजाज करे, और सऊदी अरेबिया में यह बात आपने हक की है कि अगर सऊदी अरेबिया को फहाशी और उरियानी का कहा जाए तो वो पाकिस्तान पर भी ब्लेम कर सकते हैं। गो के दोनों मुल्कों में फ़र्क है, वो हिजाज़ मुक़द्दस है, मकामात मुक़द्दसा है वहाँ पर, और पूरी दुनिया से हज के मौके पर लोग वहाँ पर जमा होते हैं। ये अलग बात है, लेकिन उम्रे के हवाले से कम से कम जो आपने बताया है कि एक एहतजाज करना चाहिए, और जो इस्लामी रियासतें हैं उनको इस बात वो सऊदी अरेबिया को बावर करवाएं कि एक तरफ आप म्यूजिक शो करा रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग जमा है, और दूसरी तरफ आपने अल्लाह के घर जाने से पाबंदियां लगा दी हैं। उसको भी बहाल करें ताकि लोग उम्रे की सआदत हासिल करें। ये तो बहुत जरूरी है, इस पे क्या जी जी मैंने कहा ये तो जरूरी है। ये तो जाहिर सी बात है कि एक रियासत दूसरी रियासत से बात कर सकती है, और दूसरी बात ये है कि आपने भी वजह फरमाया, मैंने भी उस पर बात की थी कि मुकद्दस मकामात हैं, उसकी हुर्मत, उसका तकद्दुस ज्यादा है बनिस्बत दूसरे इलाकों के। तो हर मुसलमान का, हर ईमान वाले का इस पर दिल जल रहा है, ऐसा क्यों हुआ मक्का और मदीना के करीब या उसके इकुर्दुपुर जवार के इलाकों में इस तरह की फहाशी और उरियानी का सैलाब आ जाना हर एक के लिए लम्हा फिक्रिया है कि फहाशी और उरियानी और इस तरह लिबरलिज्म या सेकुलरिज्म की फिक्र और सोच और नज़रिया हमारे मुकद्दस मकामात तक पहुंच गया जिसको हम महफूज समझते थे। और उसके साथ साथ एक बात और भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया था कि अखरिजुल मुशरिकीन मिन जज़ीरतिल अरब, मुश्रिकों को जजीरा अरब से निकालो। और मुत्तहिदा अरब अमारात भी जजीरा अरब में शामिल होता है, यहाँ बाकायदा तौर पर मंदिर बनाए गए, ये भी एक गलत चीज़ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इनहराफ है। फिर इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया था कि ला युतरकु बिजज़ीरतिल अरबी दीनान, जजीरा अरब में सिर्फ एक ही दीन रहेगा, वो दीन हक, दीन इस्लाम है। अब इस तरह इनफरादी तौर पर किसी मजहब का बंदा जजीरा अरब का जो इलाका उसमें रह सकता है, लेकिन बाकायदा तौर पर उनकी इबादत गाहें बनाकर उनको ला के बसाना और उनको प्रमोट करना, ये किसी भी तरह इस्लामी तालीमात के मुवाफिक और मुताबिक नहीं है, बल्कि सरासर खिलाफ है। उम्मत मुस्लिमा के जो अहबाब हैं, असाब फ़िक्र अहबाब हैं, साहिब इक़्तिदार अहबाब हैं, क़ुव्वत वाले एक अहबाब हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी अपनी बसात के मुताबिक इसमें क्या करें, कोशिश करें, ताकि ये फितना और ये आजमाइश यहीं ख़त्म हो और उम्मत मुस्लिमा के अफराद जो हैं सुकून का सांस ले सकें।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کو نکالو وہاں سے، جن کو آج وہاں پر وہ لوگ ہو سکتا ہے اپنی پرانی رشتہ داریوں کو یاد کر رہے ہیں، ان کو آباد کرنے کی، ان کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر مولانا صاحب یہ آپ اس حدیث کو بھی دے سکتے ہیں نا، وہ حدیث جبرائیل ساری حدیثوں کا خلاصہ، جس طرح پورے قرآن کا خلاصہ موضوع کے اعتبار سے، ٹاپک کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ ہے، اس طرح جملہ حدیث کا خلاصہ علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ حدیث جبرائیل ہے۔ اور حدیث جبرائیل میں جو سوال ہوئے تھے، اخبرنی عن الایمان، پہلا سوال تھا ایمان کے بارے میں، جبریل امین ساری صورت میں آئے اور حضور سے سوال کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کارڈنل آرٹیکل آف فیتھ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، یہ بیان فرمایا۔ پھر اگلا فرمایا اخبرنی عن الاسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان تھے، شہادتین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر تیسرا سوال تھا اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت اس طرح کی جائے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر اس طرح نہ کر سکو تو یہ تصور ضرور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو چوتھا سوال تھا اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سائل اور مسئول اس بارے میں موافق علم رکھتے ہیں۔ تو آگے انہیں سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کی نشانیاں بتا دیں۔ ان نشانیوں میں ایک تو یہ تھا نا کہ انتلد الامۃ ربتہا، کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی، اور پھر اس کے بعد آگے یہ بھی تھا کہ ان ترى الحفاة والعراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، کہ تم ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غریب اور مفلس اور بکریاں چرانے والوں کو دیکھو گے کہ وہ مال و دولت والے ہو جائیں گے، یتطاولون فی البنیان، اور پھر وہ کیا کریں گے؟ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر اس پر خوشی اور فخر کا اظہار کریں گے۔ یہ تو ہماری، آپ دیکھیں نا کہ مکہ کے ارد گرد جو حرم ہے، حرم مکہ کے ارد گرد جو بڑے بڑے ہوٹل بنے ہیں وہ عیسائی طرز کے بنے، قدیم کلیسائی طرز کے بنے، اور حرم اس کے اندر کیا ہو گیا ہے؟ چھپ گیا۔ اسی طرح کی گھنٹیاں لگی ہیں، وہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ تم دیکھو گے، قیامت کی ایک نشانی کیا ہے کہ تم دیکھو گے کہ ان ترى الحفاة، حفاظ کہتے ہیں ننگے پاؤں، والعراة ننگے بدن والے، رعاء الشاء بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان بڑی بڑے برج اور عمارتیں بنا کر اس پر فخر کریں گے، فخر کا اظہار کریں گے، اپنے آپ کو بڑا کہیں گے۔ تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کل یہ بھی ہمارے جزیرۃ العرب کے ممالک کے اندر یہ بھی ان کے درمیان ایک بات چلتی ہے کہ بھئی بڑی سے بڑا برج کس کا ہوگا، بڑی سے بڑی عمارت کون بنائے گا، اس کا بھی مقابلہ چلتا ہے، اور گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں وہ لکھوایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہم اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت پوری تو نہیں ہو رہی، جو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی فتنوں کے موقع پر ایسا ہوگا، تو کیا وہ پوری تو نہیں ہو رہی؟ بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے، علامتیں تو یہی بتا رہی ہیں کہ اسی کی بات ہو رہی تھی۔ اچھا علامہ عبدالصاحب چشتی صاحب، ایک بہت ہی اہم سوال کی طرف میں جا رہا ہوں۔ ہم تو ویسے اس کو معیار پہلے بھی نہیں سمجھتے تھے کہ جو خانہ کعبہ کا امام ہوگا، یا جو بیت المقدس کے متولی ہوں گے، یا جو حرم شریف میں حرمین شریفین کی جو کمیٹی ہو گئی متولی ہوں گے، یہ حق اور باطل کا معیار ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ حق اور باطل کا معیار تو کتاب و سننا ہے۔ علامہ طارق جمیل صاحب ایک سوال کے جواب میں بڑے رو رو کر کہتے تھے، جب کچھ وہاں کے سعودی عربیہ میں کچھ خلاف شرع باتوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، اور وہ علامہ طارق جمیل صاحب وہ رو رو کر اس کا جواب دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میرا اللہ اتنا کمزور نہیں ہے جو وہاں پر ایسے لوگوں کو لے آئے جو صحیح نہیں ہے۔ تو اب صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ جب وہاں والوں، وہ لوگ جو ہمیں وہاں کا ایگزامپل دیتے تھے، دیکھو جی وہاں پر یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ نہیں ہو رہا، وہاں پہ وہ نہیں ہو رہا، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، تو اب جب انہوں نے پورے ملک میں وہ خطبے دے کر بھیجا تھا اور آرڈر کیا تھا بھی سب جگہوں پہ یہ خطبہ پڑھا جائے، تبلیغ جماعت والے یہ مشرک ہیں، بدعتی ہیں اور یہ دہشت گرد ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہمارے لیے معیار، حق کا معیار کیا ہونا چاہیے ناظرین کے لیے؟ بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان کے لیے حق کا معیار کتاب و سنت ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے۔ شخصیات کو اس پر جانچا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ کس حرم کے اندر یا مکہ یا مکرمہ کے اندر یا حجاز مقدس کے اندر کسی کی حکومت قائم ہو جانا اس کے حق ہونے پر دلیل بھی نہیں ہوتا، حق قرآن و سنت ہی ہوتا ہے، کیونکہ بنو امیہ کے بڑے ظالم حکمران رہے، بڑے بڑے فاطمیوں کی حکومت رہی،
اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کیا تو اس وقت کعبہ کے اندر جو پوزیشن، مضبوط پوزیشن کس کی تھی؟ مشرکین کی تھی. تو وہ حق کا اصل معیار جو ہوتا ہے، ٹچ اسٹون یا اسٹینڈرڈ، وہ کتاب و سنت ہوتا ہے، اور اسی پر اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ جانچا جاتا ہے. اور باقی کوئی کام اگر اچھا کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. حضور خزما صفا و دامہ قدرب عربی کا مقولہ ہے کہ اچھی چیز لے لو، بری چیز چھوڑ دو. جو اچھا کام کرے تو اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے. کوئی بھی انسان کرے، مسلمان کرے، غیر مسلم کرے، اور ایک مسلمان کرے بحیثیت ایک مذہبی، ایک دین کے اعتبار سے کسی کام کو، تو اس کو اپریشیٹ کریں گے، حوصلہ افزائی کریں گے. باقی جہاں تک تبلیغی جماعت پر انہوں نے وہ کیا، وہ لگایا، یہ ان پر پابندی لگائی ہے، ان کے بارے میں کہا کہ وہ مشرک ہیں، وہ یہ ہیں، تو ظاہر سی بات اس کی وجہ، وہ پورا اس کو خطبہ میں نے دیکھا تھا، تو وہ اصل میں ان کی ظاہر سی بات تبلیغی جماعت کے اکابر جو ہیں مولانا الیاس صاحب ہیں، اور وہ ہمارا اہل سنت و جماعت کے اندر ان سے جو ہے بعض معاملات میں اختلاف تو ہے، لیکن وہ سلاسل کو مانتے ہیں، چشتی نظامی سلسلے سے متعلق ہیں، امداد اللہ ماجر مکی صاحب کو اپنا بڑا مانتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ توسل، تشفع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کے معاملے میں المحنت علی المفند پہ انہیں شرائط کے ساتھ جائز ہونا لکھا ہے. تو اس اعتبار سے انہوں نے ان کے اوپر کیا لگائی ہے کہ پابندی لگائی ہے کہ تمہارے بڑوں کے عقائد یہ تھے، تمہارے بڑوں کے عقائد یہ تھے. تو اس حساب سے ان پر انہیں پابندی لگائی ہے، اور کہا گیا ہے کہ بھئی یہ جو ہیں قبوری ہیں یا مشرک ہیں. اس کی وجہ یہ بنی کہ ان کی جو کتب تھی، اکابر دیوبندی، اکابر کی دیوبندی علماء کے اکابر دیوبند کی جو کتب تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اہل سنت کے لوگ ہی تھے. بعض مسائل میں بعد میں اختلاف ہوا تھا، تو اس وجہ سے ان کتب کو معیار بنا کر ان پر کیا لگایا گیا ہے؟ وہی سارے الزام لگائے گئے ہیں کہ جو یہ بعض احباب جو یہاں پر اہل سنت و جماعت پر لگایا کرتے تھے. تو بات ساری یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت قبر کی پوجا کرنا، اس کا طواف کرنے کا کوئی قائل نہیں ہے. ہاں، توسل کے قائل ہیں، مزارات پر جا کے دعا کرنے کے قائل ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرنے کے قائل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توسل کے قائل ہیں، تشفع کے قائل ہیں، استغاثہ کے قائل ہیں، لیکن شرائط، حدود و قیود کے ساتھ. مطلب کوئی بھی اجازت نہیں دیتا. اصل بات ساری یہ ہے کہ کسی بھی چیز پر جب شدت ہوگی، اپنی ذاتی رائے کو آپ شریعت بنا لیں گے، قرآن و سنت بنا لیں گے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. پھر ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض اب آپ کو ہم سنتے ہیں کہ دیکھو بھئی مکہ اور مدینہ میں ان کی حکومت ہے تو وہ حق میں. تو بات ساری یہ ہے کہ 1400 سال تک، 1300 سال تک یہاں پر بحمدی تعالی حکمراں رہے، مسلمان حکمراں رہے، سنی حکمراں رہے. خلافت عثمانی بھی کافی صدیوں تک چلی ہے، تو یہاں کوئی شرک و بدعت نہیں ہوا. علماء کرام موجود تھے. کچھ بتا دیں کسی کتاب میں، تاریخی کتاب میں اگر لکھا ہو کہ حرم مکہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے اندر قبر رسول کو پوجا گیا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی ہو، کوئی بھی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر، محبت تو کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عبادت نہیں کرتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس سے منع کیا ہے. وہ حدیث صحابہ کی، حضور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانوروں نے سجدہ کیا تو صحابہ نے ڈیمانڈ کی تھی کہ یا رسول اللہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم بھی سجدہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کر دیا؟ منع فرما دیا کہ سجدہ صرف کس کے لیے ہوگا؟ رب کے لیے ہوگا. سجدہ عبادت اللہ کے لیے ہوتا ہے. کوئی کسی اور کے لیے کرے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، شرک ہے. وہ سجدہ تعظیمی کسی کے لیے کرے تو وہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. مفتی صاحب، ایک ہمارے ناظرین ہیں، قدیر خان صاحب نے ایک کوشچن کیا ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایک احتجاجی مظاہرہ اسلامی نظام کے لیے پاکستان میں بھی کرنا مذہبی اسکالر کی اولین ذمہ داری ہے. ابھی تک ایسا کوئی عمل دیکھا نہیں گیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بات ساری یہ بہت اچھی بات کی کہ اس مسئلے پر علماء کرام ہوں، عوام ہوں، سب کو احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے، اور علماء اپنے اپنی بساط کے مطابق اس پر کام کر رہے ہیں. احتجاجی مظاہرہ بھی ہونا چاہیے اور ہوگا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کی آپ آرا دیکھیں، سارے علماء ان کی اس کام کی مذمت کر رہے ہیں. کسی بھی مسلک کے آپ عالم دین کو لے لیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ اس کو لے لیں، وہ کوئی ان کی تائید نہیں کر رہا. علماء شرعی مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں. علماء سے شرعی مسئلہ پوچھا جائے، بیان کرتے ہیں. مفتی سے بیان بھی کرتا ہے، لکھ کے بھی دیتا ہے. لیکن آپ کہیں کہ علماء قاضی بن جائے اور ریاست کی ذمہ داریاں اپنے ہاتھ میں لے لے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں آج کل یوٹیوب، فیس بک پر علماء کرام کے آپ بیانات سن رہے ہیں. جتنے مسالک کے علماء کرام ہیں وہ اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں،
اپنی اپنی بساط کے مطابق اس پر کوشش بھی کر رہے ہیں. انفرادی کوئی احتجاج نہیں، اگر نکالیں تو سارے علماء، سارے مسالک کے علماء مل کر نکالیں تو ایک مؤثر آواز ہوگی. اور حکومت کو بھی چاہیے، ظاہر سی بات ہے کہ جو علماء جو ہیں ریاست کے اداروں میں یا قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں ہیں تو وہ مختلف قسم کی قرارداد پیش کریں، یا علماء مشورہ کر کے جو ارکان ہیں اسمبلی والے ان کے پاس جائیں یا پارلیمنٹ والے ان کے پاس جائیں، چونکہ ان کی آواز بڑی مؤثر ہوگی. تو ایسا ہونا چاہیے، وہ ہوگا انشاءاللہ. امید ہے قدیر خان صاحب کو ان کا جواب مل چکا ہوگا. ویسے مختلف تنظیمات اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے آواز بھی بلند کرتی ہیں، گولیاں بھی کھاتی ہیں. پاکستان جب سے معرض وجود میں آیا اس وقت سے لے کر اب تک، لیکن المیہ یہ ہے کہ متفق پلیٹ فارم نہیں ہے اور ایک متفق لائے عمل نہیں ہے. جس طرح ختم نبوت کے مسئلے پر ساری جماعتیں اکٹھی ہوگی اور ایک ہی نقطے پر وہ کھڑی ہوئی اور اللہ رب العزت نے کامیابی دی، اسی طرح اگر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے بھی جو متفقہ چیزیں ہیں اس پر متفق ہو کر مخلصانہ طور پر کوشش کریں، یقیناً کامیابی مل سکتی ہے. اب ہم اس کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. علامہ عبدالستار چشتی صاحب، میرا آخری سوال یہ ہے کہ جو صورتحال درپیش ہے عرب میں، کیا احادیث مبارکہ کی روح سے وہ دور فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے جن کی احادیث مبارکہ میں جن کی نشاندہی ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے کہ فتنوں، پیچھے ایک آپ نے کمرس میں ایک حدیث بھی بیان کی ہے فتنوں کے بارے میں کہ عمران بیت المقدس خراب ہو، یثرب بیت المقدس جب وہ تعمیر ہوگا، وہاں پر آبادی ہوگی تو اس سے یثرب تباہ ہوگا، اور یثرب جب خراب ہوگا تو خروج ملحمہ کبریٰ. یہ اصل میں بات ساری یہ ہے کہ فتنوں کی جو حدیثیں ہیں ان کی مختلف کیٹیگری. ایک تو وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی ہیں وہ کس قسم کی. ایک تو وہ کہ حضور نے فرمایا میں، اور قیامت کو حضور فرمایا کہ اس طرح ہے کہ حضور کے بعد اب قیامت نہیں آنا ہے. سب سے بڑی نشانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اور آپ خاتم النبیین ہیں اور آخری کتاب آ گئی، پہلی بات. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں جو گریجول پروسیس تدریجن ہوں گی، تھوڑی تھوڑی کر کے امت مسلمہ کے اندر رائج ہوتی رہیں گی. وہ ہے کہ اسلامی نظام کی، پھر آپ نے فرمایا نا کہ اسلام کا ایک خلافت کا نظام کا تباہ ہونا، پھر اخلاقی برائیاں، مختلف قسم کی برائیاں چھوٹی چھوٹی تدریجن جو حضور نے فرمایا کہ خرابیاں وہ تو چلتی آ رہی ہیں، وہ چل رہی ہیں. ایک ہے بڑی نشانیاں. وہ بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول اور خروج دجال، یہ بڑی نشانیاں ہیں. ان کے بارے میں تو ہم کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے، لیکن حدیث کے اندر وہ جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تم پر فتنے آئیں گے، ساری امتیں مل کر تمہیں ہلاک کریں گی، ماریں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، صوبان اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ یوشکو ان تداع علیکم الامم من کل افق، ساری قومیں مل کر، ساری قومیں مل کر، تمہاری مخالف ساری قومیں مل کر تم پر اس طرح حملہ آور ہوں گی جس طرح کھانے کی ارد گرد تم پر اس طرح حملہ آور ہوں گی جس طرح کھانے کے پیالے کے ارد گرد کھانے والے بیٹھتے ہیں پھر وہ کھاتے ہیں. اس وقت صحابی فرماتے ہیں حضرت صوبان، میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ من قلت بنا یومئذ، کیا اس دن ہم قلیل ہوں گے، کم تعداد میں ہوں گے، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انتم یومئذ کثیر، تم تو اس دن بہت زیادہ ہوگے. اب بھی آپ دیکھ لیں 52 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں. فرمایا ولیکن تکونون غثاء کا غثاء السیل، لیکن تمہاری مثال سیلاب میں بینے والے کوڑا کرکٹ یعنی تنکے، تمہاری مثال سیلاب میں بینے والے کوڑا کرکٹ کی طرح ہوگی. ہوتا تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ سیلاب کے اندر بیتا ہی جاتا ہے. تو حضور فرمایا کہ ینتزع المحابۃ من قلوب عدوکم، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت، تمہارا روب، تمہارا جلال نکال دیا جائے گا. ویجعل فی قلوبکم الوہن، فرمایا تمہارے دل کے اندر وہن ڈال دیا جائے گا. بس صحابی فرماتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ وہن کیا ہے، یہ کون سا مرض ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، جب تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ اور موت سے نفرت کرو. تو حب الدنیا کا مطلب ہے جب حلال حرام کی تمیز بھول جاؤ، مادیت پسندی کے سیلاب میں تم بے جاؤ، اسلام رب کے ساتھ نظام معیشت میں اعلان جنگ کر لو،
رب کے ساتھ نظام معیشت میں اعلان جنگ، حب الدنیا کے حلال حرام کی تمیز بھول جائے، اپنے جملہ معاملات کے اندر شریعت کو معیار ماننا چھوڑ دے، شریعت کی کسوٹی کو چھوڑ دے، حب الدنیا، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے، اور کراہیت الموت، موت سے نفرت کرے، موت سے نفرت کرے۔ اسلام کا جو تصور جہاد ہے وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہے، ظالم کو ختم کرنے کے لیے۔ جب انسان بحیثیت مجموعی اگر ریاستیں اس چیز کو چھوڑ دیں گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مخالف قوتیں ہم پر حملہ آور ہوتی ہے۔ پھر اس دور کے اندر 5th جنریشن وار چل رہی ہے۔ پہلے ڈنڈوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ جنگ ہوا کرتی تھی، پھر اس کے بعد بارود آیا، پھر بارود والی پستول آئی، منجنیق کے ساتھ ہوتا رہا، پھر اس کے بعد یہ رائفلیں، کلاشن کوفیں یہ آئی، توپیں آئی، راکٹ آئے۔ تو اب 5th جنریشن وار یہ چل رہی ہے کہ کیونکہ ذرائع ابلاغ اتنے وسیع ہو چکے ہیں کہ اب کسی قوم کو اگر خراب کرنا ہو، اس کو کمزور کرنا ہو تو نفسیاتی طور پر اس کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے، شک میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اس پہ جس طرح پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک معاشی مسئلے کے لیے بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرنا، اسلامی نظام میں سیاست کے بارے میں سوال اٹھا دینا، نظام معیشت کے بارے میں سوال اٹھا دینا، مسلمان کے عروج کے دور کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، قرآن پر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو وہن کی بیماری میں مبتلا کر رہی ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں جب میں نے جو بیان کی تھی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، تو اس وقت وہ جو صحابیوں نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم اس دور میں ہلاک ہو جائیں گے اور ہمارے درمیان نیک لوگ تو ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب نیک لوگ کم ہوں، اذا کثر الخبث، اور جب برائی زیادہ ہو جائے، برے لوگ زیادہ ہو جائیں تو نیک لوگ بھی اس میں کیا جائیں گے؟ پیچھے جائیں گے۔ اس کو اس طرح دیکھا جائے تو ساری امتیں یونائٹڈ نیشن یا نیٹو جتنی بھی ہے وہ مل کے کس طرح مسلمانوں پر حملہ کیا گیا، عراق، شام، یمن کو آپ دیکھ لیں، مصر، اب لیبیا کی حالت دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ابھی افغانستان کا معاملہ، برما کے مسلمانوں کا آپ نے معاملہ دیکھا، کشمیر کا آپ دیکھیں مسئلہ، کوئی نام ہی نہیں لے رہا، وہ انسان ہی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات، پاکستانی نظام جو آئین ہے اور پاکستان کا ہے تو پاکستان کا آئین اسلامی، لیکن اس کی نفاذ کا مسئلہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ ایشو بھی ہے کہ جہاں اس میں قرارداد مقاصد شامل کیا گیا ہے وہاں پر اس کے اندر ہیومن رائٹس کی جو 30 شکیں ہیں، آرٹیکلز ہیں، اس کو بھی اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ ہیومن رائٹس کی جو 30 شکیں، اس میں کچھ شکیں ایسی ہیں، آرٹیکلز ایسے ہیں جو قرآن و سنت کے منافی ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن و سنت ان کی تائید نہیں کرتا یا ان کی تعویل مقید رکھتا ہے اس کو، اس وجہ سے جو ہے یہ ڈویلٹی کا، کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پر یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی بساط کے مطابق کوشش کرے، ہر شعبہ زندگی والے اپنے دائرہ کار میں کوشش کریں۔ جس طرح آپ کا زمان ٹی وی ہے، خورشید زمان صاحب ہیں، آپ ہیں، اپنے اپنے دائرہ کار میں سب سے مؤثر ذریعہ ہے ابلاغ کا یہ جو میڈیا ہے، کیونکہ اس پر عمومی طور پر اکثریت میں وہ احباب ذرائع ابلاغ کے جو اصل مراکز ہیں، اصل جن کے پاس اس کی پاور ہے، وہ دوسرے لوگ ہیں، مخالف لوگ ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مؤثر پیغام اگر ہم پہنچا سکتے ہیں اپنی بساط کے مطابق تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے ذرائع ابلاغ کا، سوشل میڈیا کا، کہ بندہ اسلام کا پیغام، دین کا پیغام، اور خاص کر فکری مسائل یا امت مسلمہ کی عظمت رفتہ، وہ عظمت جو گزر کی دور عروج کی باتیں، قرآن مجید کا یہ پیغام کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، قرآن کا یہ پیغام کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، رب فرماتا ہے کنتم خیر امہ، یو آر دا بیسٹ نیشن، تم تو بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہارا مقصد اجتماعیت کی فلاح ہے، اجتماعیت کو فلاح دینا ہے، پورے معاشرے کو فلاح دینا ہے، پوری دنیا کو فلاح دینا ہے۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کی تھی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ فارسی میں فرماتے ہیں کہ خوار از مہجور قرآن شدی، شکوائے سنجے گردش دوران شدی۔ تو بات ساری یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ امت مسلمہ کو حوصلہ دیا جائے، اس کی جو جہاں اصلاح کی ضرورت ہے وہاں اصلاح کی جائے، اپنے اپنے دائرہ کار میں کیا کی جائے، کوشش کی جائے، محنت کی جائے، جس طرح آپ اپنے دائرہ کار میں کوشش کر رہے ہیں۔ پھر امت مسلمہ کا جو فرد جس محاذ پر، جس شعبے پر دین کا کام جتنی ہی اپنی حیثیت سے کر رہا ہے،
اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. کوئی اگر سیاسی نظام کے اندر ہے، کوئی اگر معاشی نظام کے اندر کام کر رہا ہے، نظام معیشت میں کام کر رہا ہے، کوئی نظام تعلیم میں کام کر رہا ہے، کوئی میڈیا میں کام کر رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا میں اگر دین کا کام کر رہا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ کے کام میں دین کا کام کر رہا ہے، کوئی اخلاقی تربیت کے میدان میں تصوف میں کام کر رہا ہے، ہر بندے سے اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کے مطابق اس سے سوال کیا جائے گا. فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اتنی ہی تکلیف کسی نفس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جتنی اس میں کیا ہے، طاقت اور وسعت ہے. تو رب کریم وہ عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک نگراں اور نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا جس چیز کی اس کو نگرانی اور نگہبانی دی گئی تھی. ایک علامہ اقبال کا یہ شعر بھی ہمارے لیے کافی ہوگا کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. لیکن یہ امامت کا کام صداقت، عدالت اور شجاعت سے ہی آئے گا، کہ صدیق بھی ہونا پڑے گا، عادل بھی ہونا پڑے گا اور شجاع بھی ہونا پڑے گا. صادق القول الفعل ہو، عادل القول الفعل ہو، اور پھر شجاعت اپنے عمل کردار سے کرے، تو تب اللہ تعالیٰ ہماری عظمت رفتہ میں بحال کرے گا اور بحال ہو جائے گی. رب کریم کا ایک نظام ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن بدلتے رہتے ہیں، اور زوال کا دور ہے تو عروج کا بھی آ جائے گا. انسان کوشش کرے، امت مسلمہ کا ہر فرد اپنے اپنے دائرہ کار میں، تو اللہ تعالیٰ سے امید واسق رکھے، نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، امید واسق رکھے. خیر کے دروازے کھلتے ہیں، اندھیرے کے بعد دن کا اجالا ضرور آتا ہے، خزاں کے بعد بہار ضرور آتی ہے. بہت بہت شکریہ علامہ عبدالستار چشتی صاحب، آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے اور زمان ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں آپ کا میسج پہنچا. اور میں ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں زمان ٹی وی کی انتظامیہ کو، جنہوں نے اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے آج یہ پروگرام کیا اور مفتی عبدالستار چشتی صاحب کے ذریعے پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچایا اور مسلمانوں کے درد دل کو فیل کرتے ہوئے اس آواز کو ارخاص عام تک پہنچایا. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو جس قدر اختیار رکھتا ہے، جو جس قابل ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا اور اپنے گرد و پیش کا بہت خیال رکھیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.